جو بھی اسرائیل ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور لیکن وہ اتنا بے حیا ہے کہ پوری دنیا مل کے بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی. وجہ مغرب کے اندر 3 بڑے طبقے ایسے ہیں جن میں اسرائیل کا کنٹرول ہے انڈائریکٹلی. ایکڈیمیا، بالکل ٹھیک، جس میں میڈیا بھی شامل ہے. سب دانشور جو ہے وہ یہودیوں نے اپنے پیرول پہ رکھے ہوئے ہیں یا ہولوکوسٹ کو استعمال کر کے سطح پہ لے آئے ہیں. جو ان کے خلاف پروگرامز کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. وہاں اینٹی سیمیٹک، اینٹی زائنزم، اینٹی اسرائیل کا فرق ختم ہو چکا ہے. حالانکہ فرق ہے. ہم سب اینٹی سیمیٹک نہیں، ہم خود سیمیٹک ریلیجن والے ہیں، لیکن ہم اینٹی زائنسٹ ہیں. صہیون کے خلاف ہے نا. ہمارا تو تعلق نہیں یہودی ہمارے کزن ہے. یہودی خود آرتھوڈاکس یہودی جو آرتھوڈاکس یہودی جو اصل یہودی ہے، جو لمبے سفید بال رکھتا ہے، لٹیں لگاتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، وہ تو خلاف ہے. پولیٹیکل کنزرویٹو جو یہودی ہے وہ نتنیاہو کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا جو پیسہ ہے نا، بگ منی، بینک ہو، انڈسٹری ہو، سیونگ فنڈز ہوں، میوچل فنڈز ہوں، یہ سارا کا سارا جیوز کے پاس ہے بدقسمتی سے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے. اور تیسرا جو میڈیا کا میں نے میڈیا، یہ 3 طبقے ایسے ہیں جو بیہائنڈ دا سین ویسٹرن، دیکھو ویسٹ کو کنٹرول کرتا ہے کیپٹل جیوز کے ہاتھ میں. the most powerful tools جس وجہ سے پورا ویسٹ جو ہے وہ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ یہود کے پنجے میں ہے. بالکل ٹھیک، پنجہ یہود میں ہے. ہماری بدقسمتی اس کے بدلے میں یہ ہے کہ ہم نااہل ہیں. 48 میں 67 میں 6 ملکوں نے مل کے اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کیا، 6 ہار گئے. ہمیں جو اسرائیل وہ دیتے تھے وہ اس وقت اسرائیل جو ہم مانگتے ہیں اس سے زیادہ تھا. اس وقت اسرائیل کی پارٹیشن پلان تھا 56% جیوز کو، 44 مسلمانوں کو ملنا تھا، اور اسرائیل کی اسٹیٹ نہیں تھی، بن رہی تھی. ہم نے کہا حملہ کر کے ان کو ختم کر کے لے لیں گے. اور آئی ڈونٹ نو 6 باقاعدہ فورسز تھی ملکوں کی، ادھر ارریگولر تھے، وہ ہم سے جیت گئے. ہگانا اور وہ جو جتنے بھی ان کے لیڈر تھے، بن گوریان وغیرہ، وہ سارے، مچن بیگن تھا اس زمانے میں ان کا ہیڈ ہگانا کا، تو وہ ہم سے لے گئے. اس وقت بھی جب انہوں نے ڈیوڈ پہ، ہوٹل ڈیوڈ پہ بم مارا اور بہت سارے UN کے برٹش مار دیے، اس وقت برٹش نہیں بولا. تو گویا کہ ڈے 1 سے آج تک ویسٹ ان کے ساتھ ہے، ہم ڈس ایریڈ ہیں. ہمارے ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ہاں اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ہمارا پاس اسلحہ نہیں ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کی. اب اگلا یہ کہ اویسی ہو بھی جائے، ان کے پاس ایک ہتھیار یہ ہے کہ اگر ہمت کر کے اکنامک ریلیشن، باقی تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اکنامک ڈپلومیسی کو اگر استعمال کر کے آئل کو ایز اے ویپن اگر استعمال کر سکتے ہیں. ان کے فنڈز بہت ہیں ویسٹ میں، یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں نا، ابو ظہبی فنڈ ہے، دوحہ فنڈ ہے، ان کے بلین اینڈ ٹریلین ڈالر ہیں، یہ ویسٹ میں پارکڈ ہے. اگر یہ اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو شاید یہ اس کیپٹلزم کو کچھ حیا دلا سکے، ورنہ وہ اندھا ہے. چانسز بھی نظر آ رہے ہیں، وہ اندھا بھی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز پہ آئل جو جا رہا ہے اور وہاں پہ ٹرکی کا اگین رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا. تو یہ چیز پاسبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے لیکن متحد نہیں ہوتے نا. ترکی تو تھوڑا اپنا مسل فلیکس کر رہا ہے، لیکن اس کی لمیٹیشنز ہے. ایک تو بارڈر نہیں ملتی، بالکل ایک کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. بہت بڑا اسلحہ جو سیکیورٹی کا ایکوپمنٹ ہے ترکی کا، وہ اسرائیل سے آتا ہے. کبھی کبھی ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. اب زیادہ بات کو میں نہیں وضاحت سے پیش کرتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اکنامک ٹائز جو ہیں عربوں کی وجہ، عربوں کی، یہ اسٹریٹ اور ہرمز تو ایک چوک پوائنٹ ہے نا دنیا کا 70%. لیکن اب تیل میں اگلا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. امریکہ کے اندر شیل جب پیٹرولیم نکلا ہے، یا کلین انرجی جو دنیا میں آ رہی ہے، اگر عرب ابھی اس کو استعمال نہیں کریں گے نا تو ان کی جو اکنامک آئل ڈپلومیسی ہے نا، اس کے اندر طاقت کم ہو رہی ہے. کچھ سالوں کے بعد یہ بھی رہ جائے گی. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ عربوں کے جو خاندان ہے، بادشاہت ہے، وہ عوام سے جڑی ہوئی نہیں ہے. عوام تو سڑکوں پہ ہیں، جیسے آپ نے کہا سیکنڈ سپرین ہو جائے گی. یہ اسی پہ آتے ہیں ذرا، کوئی چانسز ہیں؟ کیونکہ عرب ممالک دیکھیں متحد ہو نہیں پا رہے ہیں. ایک آواز کہیں سے آتی ہے، دوسری آواز کہیں سے آتی ہے، اسکیٹرڈ وائسز آپ ضرور سنتے ہیں، متحد نہیں ہیں. ان کے ممالک میں دیکھ لیں تو عوام سڑکوں پر ہیں، جو وہ نعرے لگا رہے ہیں وہ بہت جوشیلے نعرے ہیں، غم ہے، غصہ ہے، تکلیف ہے، سب کچھ ہے. عرب ممالک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. عرب عوام عرب حکمرانوں سے بہت نالاں ہے. بالکل. موروکو سے آپ شروع کر دیں اور ادھر آپ عراق تک آ جائیں، یہ تمام ممالک میں یا بادشاہ آتے ہیں
یا انڈائریکٹلی نان ڈیموکریٹک قوتیں ہیں یا ٹرائبلزم ہے. دنیا آگے چلی گئی. عرب ورلڈ ایوالو نہیں کر سکا. عرب ورلڈ اتنا بھی ایوالو نہیں کر سکا جتنا ہم کر گئے. ہم ابھی ٹرانزیشن میں ہیں. فل ڈیموکریسی میں ہم بہت آگے ہیں. ہمارے یہاں میڈیا بہت وائبرنٹ ہے. ہماری عدالتیں بعض اوقات ہمیں گلا ہوتا ہے لیکن دے آر ویری ایکٹیو سم ٹائمز. ہمارے یہاں سول سوسائٹی خاصی اسٹرانگ ہے. تو ہمارے یہاں ویسے ہی شہنشاہیت نہیں تھی, ان کے یہاں تو بالکل ایک ہی آواز کاؤنٹ کرتی ہے نا. یہ ڈسکنیکٹ اب بڑھ گیا ہے. کیوں بڑھا ہے؟ ایک تو لوگوں نے سوشل میڈیا پکڑ لیا, آپ روک نہیں سکتے. سیکنڈلی یہ کہ جو ظلم ہو رہا ہے نا, یقین کریں کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا جو کچھ ہو رہا ہے. ہم نے ہولوکوسٹ کا پڑھا تھا. یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا, برا ہوا, ہم تو نہیں کہتے, لیکن وہ اب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ غم, جہاں ایک اصول ہے, جہاں آگ لگے گی نا امن نہیں ہوگا. جہاں ظلم ہوگا نا وہاں پیس نہیں آئے گا. جہاں ظلم ہوگا نا وہاں لوگ حکومت نہیں کر سکتے. عرب ورلڈ میں اگر یہ ظلم رہا, عوام کا غصہ پہلے بھی بہت ہے, مزید ڈائریکٹ ہو جائے گا لوگوں کی طرف. تو 2010 کا ماحول دوبارہ بن سکتا ہے, ایک اور عرب سپرنگ ہو سکتی ہے. سوشو اکنامکلی 2010 میں عرب اتنے ریڈی نہیں تھے جتنے اب ہیں. وہ ٹھیک لڑائی انہوں نے لی, پھر ان کو کرش کر دیا گیا تھا. اب ایک سٹیپ آگے ہے. اب اگر آئے گا تو عین ممکن ہے کہ بعض علاقوں میں کوئی ڈیموکریٹک ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ آنا شروع ہو جائیں. لیکن مجھے اس سے ڈر ہے کہ وہ انجام نہ ہو جو صدام کا ہوا ہے, جو قذافی کا ہوا ہے. اس سے بٹرنس پیدا ہوتی ہے. آج بھی عراق تقسیم ہے, بالکل ایسے, آج بھی سیم ہے, آج بھی سیریا عملاً تقسیم ہے. تو اللہ نہ کرے کہ معاملہ وہاں تک جائے. حکمران ایسا کیا کر سکتے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اب حکومت ہوتی کیا ہے؟ حکومت جو ہے نا وہ آرٹیکولیٹ کرتی ہے پبلک سینٹیمنٹ کو. جمہوری یہی ہے نا. اگر عوام الناس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے عرب ممالک کو. عرب ممالک کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہے نا وار, وہ شاید مشکل بھی ہو جاتی ہے اور بڑے مسائل ہیں. امریکن ٹروپس وہاں آئے ہوئے ہیں العریش میں اوپر, اور آپ کو پتہ ہے سینائی کے اوپر بیٹھے ہوئے. اور آپ کے پاس باقی رہ جاتا ہے ڈپلومیٹک, پولیٹیکل کلاؤٹ اینڈ اکنامک ہٹ کرتا ہے. اور ان کے پاس بہت بڑا اکنامک مسئلہ عربوں کے پاس. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جو پرسنل مفادات ہیں بادشاہوں کے, جو پرسنل تعلقات ہیں, جو پرسنل ریلائنس ہے ویسٹرن پاور پر, یہ اس کو بچاتے ہیں یا عوام کی سنتے ہیں. یہ تاریخ بتا چکی ہے شاعران کی شکل میں کہ آپ کو ویسٹرن پاور بچائے گی نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے کتاب ایک انٹرویو پڑھا, جو میڈم تھی کوئین جو تھی ایران کی, جب خمینی کے سے پہلے نکلا ہے نا شاہ ایران, تو اس نے فون کیا ان کو, امریکیوں کو, کہ آپ ہمیں پاسپورٹ دیں. امریکہ نے انکار کر دیا. مصر نے بلا تو لیا, رکھا, پاسپورٹ نہیں دیا. امریکن نے میکسیکو کو دباؤ ڈالا, انہوں نے انکار کر دیا. فرا جو تھی کوئین, اس نے ٹیلی فون اٹھایا, اس نے یونائٹڈ نیشنز کمشنر فار ہائی ریفیوجیز کو فون کیا روتے ہوئے کہ عالیہ مہر, جس نے ابھی 2500 سال کا جشن منایا ہے, جو ویسٹرن ڈارلنگ تھا, اس کو ایک ریفیوجی پاسپورٹ دیا جائے. اس لیے کہتے ہیں نا, اور ایسی کئی مثالیں موجود. ہزر اے چیرہ دستاں کہ نہایت سخت فطرت کی تعزیریں. عرب ممالک اگر اپنے سماج کو ایوالو نہیں ہونے دیں گے تو پھٹے گا, جیسا کہ عراق میں لیبیا میں پھٹا ہے, الجیریا میں 20 سال جنگ ہوتی رہی. اگر عوام کی نہیں سنیں گے تو عوام ان کو رون دیں گے, اور جن کی بہاف پہ نہیں سن رہے ویسٹرن, وہ ان کو چھوڑ جائیں.